السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے گونگی واردات. گنگو کی بہن کی شادی ہوئی، اس کا باپ مرا، اس کی ماں کو جان کے لالے پڑے، لیکن وہ کسی موقع پر گاؤں میں داخل نہیں ہو سکا. پے در پے صدموں نے گنگو کو غلط صحبت کا شکار کر دیا. وہ جرائم پیشہ نوجوانوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ خود بھی مجرم بن گیا. اب کئی تھانوں میں اس کا نام لکھا ہوا تھا. اس کے بھائی اس سے ناتا توڑ چکے تھے اور گاؤں کے لوگ بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن ایک رشتہ ابھی قائم تھا اور یہ ماں بیٹے کا رشتہ تھا. گنگو اس گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ماں تو گنگو سے ملنے اس گاؤں سے نکل سکتی تھی. اور 4 ماہ پہلے وہ ایک روز نکل کھڑی ہوئی. اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اس کا گنگو جالندھر کے قریب ایک قصبے میں ہے. اس نے دوسرے بیٹوں سے چوری چوری تیاری کی، کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے ایک نوعمر بھتیجے کو لے کر چپکے سے ممتا کے سفر پر روانہ ہو گئی. وہ خیر پور کے اس دور دراز گاؤں سے گنگو تک کیسے پہنچی اور اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، یہ ایک طویل کہانی ہے. قصہ مختصر کہ پیاسی ممتا اپنے جگر گوشے تک جا پہنچی. ایک شام گنگو کندھے سے ریوالور لٹکائے نمبردار رمضان کی حویلی سے باہر آ رہا تھا کہ چادر میں لپٹی ایک بدحال عورت اس کے سامنے آ گئی. یہ اس کی مصیبت ماری ماں تھی. گنگو ماں کو اپنے روبرو پا کر سخت پریشان ہوا. خیر پور کی پولیس اس کی تلاش میں تھی. وہ ہر صورت اپنے ماضی سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن سامنے ماضی نہیں ماں تھی جس کا دودھ گنگو کی شریانوں میں دوڑتا تھا اور جس کی بو سے ابھی تک اس کی پیشانی پر چمکتے تھے. بے شمار گناہوں کی سیاہی بھی ان بوسوں کی چمک ماند نہیں کر سکی تھی. وہ ماں کو اپنے کمبل میں لپیٹ کر خاموشی سے حویلی میں لے آیا. یہاں نمبردار نے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ اسے دے رکھا تھا. یہ کمرہ حویلی کی اصل عمارت سے ذرا ہٹ کر تھا. گنگو نے بڑی ہوشیاری سے یہاں اپنی والدہ کو 6-7 روز رکھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. وہ کسی کام سے جاتا تو کمرے کو باہر سے تالا لگا جاتا اور اس کی ماں خاموشی سے اندر بیٹھی رہتی. وہ گنگو کو بتا چکی تھی کہ اس کا ایک دور پار کا بھتیجا بھی اس کے ساتھ ہے اور قصبے کی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. گنگو نے مسجد میں ہی اس کے قیام کا انتظام کر دیا تھا. ایک روز عجیب واقعہ ہوا. راجہ انوار کے چہلم کا انتظام ہو رہا تھا. گنگو کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا. کمرے میں اس کی ماں اکیلی تھی اور باہر سے تالا لگا ہوا تھا. برآمدے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی. گنگو کی ماں نے سنا نمبردار رمضان کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا. احاطے میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودوں کے درمیان ٹہلتے ہوئے وہ کمرے کی کھڑکی کے بالکل پاس آن رکے. نمبردار رمضان اپنی بیوی کو دوسری شادی کے لیے منا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا، نذیرہ مجھ سے سٹیمپ پیپر لکھوا لے، قرآن اٹھوا لے مجھ سے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. تیرے بچوں کی جائیداد میں کوئی حصے دار نہیں بنے گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے. تیری سوکن اس حویلی میں صرف 3 مہینوں کی مہمان ہوگی. شب برات کے دن آتش بازی کے ساتھ وہ بھی جل جائے گی، تیری آنکھوں کے سامنے جل کر مرے گی. اور یہ بھی میں تجھے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی اچھا سبب بن جائے. میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ نمبردارنی خاموش تھی. اس کی خاموشی سے نیم رضامندی کے اشارے مل رہے تھے. نمبردار رمضان نے دانت پیستے ہوئے کہا، نذیرہ تو جانتی ہے میرے سینے میں بھانبڑ جل رہا ہے. یہ اسی صورت ٹھنڈا ہوگا کہ نظر حسینی کی بیٹی میرے ہاتھوں برباد ہو اور اپنے انجام کو پہنچے. تو میری جیون ساتھی ہے. اگر اس موقع پر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو مجھے ساری حیاتی دکھ رہے گا. اندر بند کمرے میں ماں یہ باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد نمبردار اور اس کی بیوی دوسری طرف چلے گئے. شام کو گنگو واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے ساری بات بتائی. کسی نے سچ ہی کہا ہے، گونگے کی رمزیں گونگے کی ماں ہی جانتی ہے.
اس نے گنگو کو جنم دیا تھا، اسے پالا پوسا تھا، وہ گنگو کی زبان کیوں نہ سمجھتی اور گنگو اس کی باتوں سے کیسے بے خبر رہتا؟ ماں نے اپنے گونگے بیٹے کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے سنا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اس بد نصیب لڑکی کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ جہاں وہ برے کاموں کے لیے جان مصیبت میں ڈالتا رہا ہے، وہاں ایک اچھے کام کے لیے بھی ضرور کوشش کرے۔ ماں کا کہنا گنگو کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ نظر حسینی کی بیٹی کو موت کے پھندے سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ 2-3 دن بعد گنگو کی ماں جس خاموشی سے آئی تھی، اسی خاموشی سے اپنے بھتیجے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ گنگو نے نظر حسینی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن موقع کی تلاش میں رہا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بے زبانی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کو تمام باریکیوں کے ساتھ نظر حسینی کے سامنے کیسے بیان کرے۔ ایک رات وہ نظر حسینی کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے نظر حسینی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ اور ہی مطلب لینے لگا۔ گنگو کی شہرت اچھی نہیں تھی اور یوں بھی وہ نصف شب کے وقت حسینی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حسینی گھبرا گیا۔ اس نے گنگو کو دروازے سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ گنگو وہاں سے مایوس لوٹ آیا۔ تاہم چند روز بعد اسے ایک اور موقع ملا۔ خالدہ باپ کو کھانا پہنچا کر کھیت سے اکیلی واپس آ رہی تھی۔ گنگو نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس سے رکنے اور بات سننے کی گزارش کی۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں خالدہ بھی اس سے ڈر گئی۔ وہ جتنا واویلا کر رہا تھا، وہ اتنی ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کھانے کے برتن وہیں پھینک کر وہ بھاگ نکلی۔ اسی دوران اندرخانے نمبردار رمضان نے خالدہ کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے راستے پر لا رہا تھا۔ آخر یہ نوبت آئی کہ نظر حسینی نے بیٹی کا ہاتھ نمبردار رمضان کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بہت رازداری سے کیا گیا تھا اور صرف چند افراد کو اس بات کا علم تھا۔ پتہ نہیں کس طرح گنگو بھی ان خاص افراد میں شامل ہو گیا۔ یہ جان کر کہ خالدہ کو موت کے منہ میں بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اس کی بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک بار پھر نظر حسینی سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام ہو کر خالدہ کو اس چنگل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ٹھٹھڑی ہوئی شام کو اس نے گھات لگائی اور خالدہ کو گھوڑے پر بٹھا کر قصبے سے بھاگ نکلا۔ بدقسمتی سے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تعاقب کر کے اسے یک بستہ جوہڑ کے اندر سے جا پکڑا۔ اس کے بعد گنگو جیل پہنچ گیا اور خالدہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی کا شکار ہو کر نمبردار کے حجلہ عروسی میں پہنچ گئی۔ اس شادی کے موقع پر گنگو جیل کی چاردیواری میں دل ملا رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شادی کے قریباً 2 ہفتے بعد ایک روز اتفاقاً اسے جیل سے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر واپس قصبے آ گیا۔ ماں کا کہا ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر خالدہ کی جان بچانا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئی اس کی بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ جن سے وہ دشمنی مول لے رہا تھا وہ تو اسے برا سمجھتی تھے، جن کی مدد کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی اس سے نفرت کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کا دھیان پھر ماں کی طرف چلا گیا۔ ماں ہی وہ واحد ہستی تھی جو اس راز میں اس کی شریک تھی، لیکن ماں یہاں نہیں تھی۔ وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر اس دور دراز گاؤں میں تھی اور اس گاؤں میں گنگو کا داخلہ بھی بند تھا۔ وہ کیا کرتا؟ موت کے سائے تیزی سے بدقسمت چھوٹی چودرانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شب برات میں چند دن باقی تھے اور حویلی میں کسی بھی وقت ایک بے گناہ کے خون کی ہولی کھیلی جانے والی تھی۔ گنگو نے ایک بار پھر خالدہ کو موت کے پھندے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہیں سے ایک خنجر حاصل کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر حویلی میں گھس گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نئی نویلی دلہن تک پہنچ سکتا، پولیس پھر اس کے راستے میں رکاوٹ بنی اور وہ پکڑ لیا گیا۔ یہ روداد سنسنی خیز تھی۔ گنگو کی ماں نے شب برات کا ذکر کیا تھا اور شب برات میں صرف 2 روز باقی تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گنگو کی طرف دیکھا۔
وہ بدستور ماں کے سرہانے کھڑا تھا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی اور آنکھ میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر تیز تیز بولنے لگا، غوں غاں غاں غوں غاں، ساتھ ساتھ وہ دونوں ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا۔ کبھی اپنے جسم کی چوٹیں دکھانے لگتا، کبھی گریبان کھول کر مجھے گولی چلانے کی دعوت دینے لگتا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ غالباً وہ دکھ کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم نے اسے غلط سمجھا اور اس کی بھلائی کے بدلے اسے ذلیل و رسوا کیا۔ میں نے اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور معذرت کے الفاظ کہے۔ وہ بار بار مجھے کلائی دکھانے لگا جہاں اجے سنگھ کی رائفل لگنے سے شدید چوٹ آئی تھی۔ دفتن دروازے کی طرف سے شور و غل سنائی دیا۔ دروازے پر ملنے والی عورت جو گنگو کی بڑی بھابھی تھی تیزی سے اندر آئی اور جلے کٹے انداز میں بولی، تجھے کہا تھا نا تو ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، لے اب سنبھال، وہ آ گئے تیری ٹانگیں چیرنے والے۔ گنگو کی ماں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے میرا پتر، اس کی حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ گنگو نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ 3 ہٹے کٹے لاٹھیوں والے شخص دروازے پر کھڑے تھے۔ 10-15 قدم دور بھاری بھرکم مونچھوں والا ایک وڈیرا بھی سندھی ٹوپی پہنے گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ میں باہر نکلا تو ایک لاٹھیال نے کڑے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے لاٹھیال کو ایک طرف ہٹایا اور مستحکم قدموں سے چلتا گھڑ سوار کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ تعارف سے پہلے ہی میں جان چکا تھا کہ یہی شخص پیر سولنگی ہے۔ میں نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ کارڈ دیکھ کر پیر سولنگی گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کا چہرہ بھی ذرا نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ گنگو ایک کیس میں ملوث ہے، میں اسے تفتیش پر یہاں لایا ہوں اور اس کی ماں سے چند باتیں پوچھنا تھی۔ پیر سولنگی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، پھر تو ٹھیک ہے سائیں، ورنہ آج ہم نے اس حرامزادے کی ہڈی پسلی ایک کر دینی تھی۔ یہ گاؤں کی کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ یہ بدماش گاؤں کی حدود میں قدم نہیں رکھے گا۔ پیر سولنگی اس بارے میں مزید تفصیل بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پھر وہ ٹو لینے لگا کہ گنگو پر کیا کیس بنا ہوا ہے۔ میں نے مختصر الفاظ میں اس کی تسلی کی اور اسے چلتا کیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گنگو کو لے کر متھال پور نامی اس خستہ حال گاؤں سے روانہ ہو رہا تھا۔ ہم جلد از جلد واپس جالندھر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم مختلف سواریاں بدل بدل کر قریباً 36 گھنٹے میں یہاں پہنچ پائے تھے۔ واپسی پر بھی کم و بیش اتنی ہی دیر لگنی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا تو ہم شب بارات سے صرف 1 روز پہلے جالندھر پہنچ سکتے تھے۔ حتی الامکان تیزی سے ہم نے سفر شروع کیا اور مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اگلے روز سپہر 4 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم نے بس پکڑی اور جالندھر روانہ ہو گئے۔ بس میں سفر کے دوران مسافروں کی گفتگو سے مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ شب بارات کا تہوار کل نہیں بلکہ آج ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کوئی چاند وغیرہ کا چکر تھا؟ ہم سکھر کے حساب سے کل شب بارات سمجھ رہے تھے، جبکہ یہاں آج ہی منڈیروں پر چراغاں ہو رہی تھی۔ سفر کی افراتفری میں ہمیں تاریخوں کا حساب نہیں رہا تھا۔ یہ لا علمی ایک سنگین غلطی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ آج شب بارات تھی اور آج نمبردار رمضان کی حویلی میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شام کی اذانیں تو ہمیں امرتسر کے نواب میں ہی ہو گئی تھی۔ اب گزرتے وقت کے ساتھ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ جالندھر ابھی 25-30 میل دور تھا کہ بس کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی اور ڈرائیور اس کا بونٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ کار کو ہاتھ دے کر روکا اور اس سے جالندھر کے لیے لفٹ طلب کی۔ وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ راستے میں جب ہم نے اسے اپنی ایمرجنسی کے متعلق بتایا تو وہ بھلا مانس مزید تعاون پر تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں اپنی کار میں قصبے تک پہنچائے گا۔ جس وقت ہم قصبے میں داخل ہوئے رات کے 9 بج چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس قصبے میں بیشتر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اسلامی تہوار یہاں زبردست جوش و خروش اور مقابلے کی فضا میں منائے جاتے تھے۔ ہندوؤں کی دیوالی کا جواب مسلمان شب بارات میں دیتے تھے اور گلیوں بازاروں میں رات گئے تک ہلا گلا جاری رہتا تھا۔ قوالیاں ہوتی تھیں، مسجدیں سجائی جاتی تھیں، چمکیلے لباسوں والے بچے زردے اور حلوے کی رکابیاں لیے ادھر سے ادھر بھاگے پھرتے تھے۔ ہم قصبے میں پہنچے تو یہ ساری رونقیں موجود تھیں۔ ہماری گاڑی قصبے کے پرہجوم چوراہے سے گزری اور نمبردار کی حویلی کو جانے والے راستے پر مڑ گئی۔ سامنے ہی حویلی کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔
حویلی گھی کے چراغوں اور موم بتیوں سے جھلمل جھلمل کر رہی تھی۔ حویلی کی چھت پر آتش بازی چھوٹ رہی تھی اور بچے پھل جھڑیاں اور مہتابیاں لیے ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ نمبردار کی حویلی کے سامنے ہی ایک دوسرے زمیندار کی حویلی تھی۔ وہاں بھی چھت پر مرد و زن کا ہجوم تھا، چیخ و پکار ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوائیاں چھوڑی جا رہی تھی۔ گاڑی نمبردار کی حویلی کے عین سامنے رکی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، ایک کارندہ باہر آیا۔ میں نے اسے نمبردار کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد نمبردار میرے سامنے تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے تھانے دار؟ میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ آؤ، ست بسم اللہ۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور مجھے ساتھ لے کر بیٹھک میں چلا آیا۔ ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے ہی تھے کہ ایک میٹھی سریلی آواز آئی، چودھری جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک سر و قد لڑکی چھم سے اندر آ گئی۔ چمکیلے ریشمی لباس اور خوبصورت گہنوں میں وہ تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا، وہ نو بیاہتا خالدہ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں حلوے کی پلیٹ تھی۔ غالباً وہ چودھری کو تنہا سمجھ کر یہاں آئی تھی اور مجھے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی کشادہ آنکھیں، کھلا ہوا منہ اور حیرت زدہ چہرہ، ایک خوبصورت منظر میری آنکھوں میں چمک کر غائب ہو گیا۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ نمبردار مسکرانے لگا۔ کتنی بے ضرر مسکراہٹ تھی۔ میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ یہ مسکراتا ہوا چودھری آج ایک بے گناہ عورت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ عورت اپنے انجام سے بے خبر ابھی ایک معصوم ادا کے ساتھ یہاں کھڑی تھی۔ کتنی ناقابل یقین بات لگتی تھی، لیکن ایسی ناقابل یقین بھی نہیں تھی۔ انسان بہروپیہ ہے، اس کے روپ پیاس کے چھلکے کی مانندے دھرتے ہوتے۔ میں نے نمبردار رمضان علی کی گہری بادامی آنکھوں میں جھانکا۔ کھڑکی سے باہر گلی میں ایک انار چھوٹ رہا تھا اور اس کی روشنی میں نمبردار کا سرخ و سفید چہرہ تمتما رہا تھا۔ نمبردار رمضان، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں غیر ملکی زبان میں بات نہیں کر رہا، میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کام جرم کی تفتیش کرنا ہی نہیں، جرم روکنا بھی ہے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نمبردار پھٹ پڑا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اس کا سارا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اس کی بلند آواز سن کر ملازم بھی بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے دو کے کندھوں پر رائفلیں جھول رہی تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نمبردار کو گرفتار کرنے آیا ہوں تو ان کے تیور بھی خطرناک نظر آنے لگے۔ ایک ملازم بولا، تہوار کی خوشی میں کہیں آپ نے بوتل تو نہیں چڑھا لی؟ میں پوری طرح ہوش میں ہوں اور ابھی تم لوگوں کے بھی ہوش ٹھکانے آنے والے ہیں۔ اتنے میں نمبردار کا ایک بندہ بھاگا ہوا اندر آیا۔ باہر پولیس آئی ہے جی، ایسائی ہے، حوالدار ہے اور 7-8-10 سپاہی ہیں۔ نمبردار، اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ تھانے چلو گے یا شور شرابہ کر کے اور ہتھکڑیاں لگوا کر؟ نمبردار کا سرخ و سفید چہرہ مٹی رنگا ہو چکا تھا۔ اب صورتحال کی نزاکت اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود تینوں ملازموں سے کہا، میں تھانے دار کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں، ابھی اس کی تسلی کرا کے آ جاتا ہوں، تم کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ میں نمبردار کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر آ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے نمبردار کے ساتھ آنے والے خاص ملازم کو بھی تفتیش کے لیے بٹھا لیا۔ دونوں سے علیحدہ علیحدہ پوچھ گچھ شروع کی گئی۔ میں نے جب نمبردار سے کہا کہ وہ آج اپنی دوسری بیوی خالدہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ دوسری طرف نمبردار کا ملازم خاص شاہو ملتانی بھی کسی ایسے منصوبے سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا شاہو نمبردار کا دست راست ہے اور اسے کچھ نہ کچھ خبر ضرور ہوگی، لیکن وہ بالکل بے خبر بنا ہوا تھا۔ ابھی ہم نمبردار رمضان اور شاہو ملتانی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ قصبے کی شمالی طرف سے ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کئی گرینیڈ ایک ساتھ پھٹ گئے ہوں۔ میں نے باجوہ کی طرف اور باجوہ نے بلال شاہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تینوں جلدی سے اٹھ کر باہر آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ دھماکہ کس طرف ہوا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد بلال شاہ بھاگتا ہوا واپس آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 8-10 آدمی تھے۔ انہوں نے 2 لہو لہان بچوں کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟
نمبردار کی حویلی میں آتش بازی پھٹ گئی ہے، چھت کی پوری مٹی اڑ کر نیچے گلی میں جا گری ہے، سیڑھیوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ بڑا تو نمبردار کا بیٹا ہے، دوسرا کوئی مہمان ہے۔ ایک شخص بولا، مہمان نہیں، شاہو ملتانی کا بیٹا ہے، ایک ہی بچہ ہے بیچارے کا۔ میں نے دیکھا بچے کا سارا پیٹ جلا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ بری طرح زخمی تھا۔ شاہو ملتانی وہی ملازم تھا جسے میں نے نمبردار کے ساتھ تفتیش کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ شاہو ملتانی کو لے آئے، پھر لوگوں کے ساتھ مل کر دونوں بچوں کو اپنی جیپ میں ڈالا، ASI کو ضروری ہدایات دی اور حتی الامکان رفتار سے جالندھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جالندھر کے سول اسپتال میں 1 گھنٹے کے دوران 3 اور زخمی لائے گئے، ان میں 1 بچہ اور 2 مرد تھے۔ یہ تینوں بھی نمبردار کی حویلی میں زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں شاہو کا بیٹا بری طرح جلا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خراب حالت نمبردار رمضان کے بیٹے کی تھی۔ دھماکے میں نہ صرف اس کا چہرہ جلسا تھا بلکہ وہ چھت سے بھی نیچے جا گرا تھا، اس کو شدید اندرونی چوٹیں آئی تھی۔ پتہ چلا کہ قریبی حویلی سے ایک بڑی ہوائی اڑ کر اس مومٹی میں جا گری تھی جہاں نمبردار نے آتش بازی کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ اس رات سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جیسے پورا قصبہ امڈ آیا تھا، ہر چہرہ پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ رات قریباً 1 بجے معلوم ہوا کہ نمبردار کا بیٹا پرویز جاں بحق ہو گیا۔ نمبردار کے رشتہ دار جو وہاں موجود تھے رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت میں نے نمبردار کے ملازم خاص شاہو کو دیکھا، میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے کہا، شاہو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج کی رات نمبردار ایک بے گناہ کی جان لینا چاہتا تھا مگر قدرت نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ نمبردار نے سازش کی ہے، تم پھر بھی خاموش رہ کر اس کے جرم میں شریک کیوں بن رہے ہو؟ اس گھڑی شاہو کا دل موم کی طرح نرم تھا، میری ایک ہی بات سے وہ پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ صافے میں چھپا لیا اور زاروں قطار روتے ہوئے اقرار کیا کہ نمبردار رمضان نے چھوٹی چودرانی کی جان لینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ آتش بازی کے دوران اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی جانی تھی اور اس آگ نے اسے چھت پر ہی جلا کر بسم کر دینا تھا۔ یہ کام رات 10 بجے کے بعد اس وقت کیا جانا تھا جب سب لوگ نیچے احاطے میں لنگر کھلنے کا منظر دیکھ رہے ہوتے۔ شہادتیں اتنی ٹھوس تھی کہ نمبردار کے خلاف قتل کی منصوبہ بندی کا الزام ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ ملزم نے نذر حسینی کی دختر خالدہ سے نکاح کرنے کے لیے خالدہ کے لواحقین پر ناجائز دباؤ ڈالا، انہیں جان سے مارنے اور ان کے بچے اغوا کرنے کی دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر انہوں نے پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو سب کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ تفتیش کے دوران مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ شادی سے 1 ماہ پہلے نمبردار کے بندے نذر حسینی کو زبردستی اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے اور 2 دن اسے وہاں مبہوس رکھ کر دباؤ ڈالتے رہے تھے۔ اس واردات کی شہادتیں بھی عدالت میں پیش کر دی گئی۔ خالدہ کی جان بچ گئی، اس نے نمبردار سے خلا حاصل کر لی۔ کچھ عرصے بعد والدین نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ خاوند سرکاری ملازم اور شریف آدمی تھا۔ چند ماہ بعد اس کا تبادلہ ہوا اور وہ بیوی کو لے کر اعلیٰ آباد چلا گیا۔ نمبردار کے ملازم خاص شاہو ملتانی کے اکلوتے بیٹے کی جان بھی بچ گئی تھی۔ اس واقعے نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جس روز سیشن کورٹ میں نمبردار کی پہلی پیشی ہوئی وہ مجھے کچہری کے احاطے میں ملا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور ماتھے پر محراب تھا۔ وہ ایک بدلا ہوا شخص نظر آتا تھا۔ اس واقعے کا سب سے اہم کردار غنی عرف گنگو ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں حالات کی آندھی جرم کے تاریک غار میں دھکیل دیتی ہے، لیکن گہری تاریکیوں میں ہونے کے باوجود ان کے اندر روشنی کی ایک کرن موجود رہتی ہے۔ یہ روشنی کبھی کبھی چمک کر ہر طرف اجالا بکھیر دیتی ہے۔ ماں کا کہا مانتے ہوئے اس شخص نے بغیر کسی غرض و لالچ کے جان کی بازی لگائی تھی اور ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں گنگو سے متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی حالات بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ ایک روز میں نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ وہ اس وقت ایک مفرور قیدی ہے، پہلے وہ اپنی گرفتاری پیش کرے، پھر میں تھانے کچہری کے چکر سے نکالنے کی مخلصانہ کوشش کروں گا۔
وہ میری باتیں توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور اقرار میں سر ہلاتا رہا۔ مجھے امید پیدا ہوئی کہ وہ میری بات مان لے گا، لیکن اگلی روز وہ قصبے سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ معلوم نہیں وہ ڈر کر بھاگا تھا یا میری بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ میری بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اسے بھاگنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ اصل بات جو بھی تھی، گنگو جگنو کی طرح چمک کر ایک بار پھر جرم کی جان لیوا تاریکیوں میں کھو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید وہ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کون تھا جو اس کی بات سمجھتا، اس کے دل کا حال جانتا؟ ایک ماں ہی تھی، اور وہ چند دن پہلے اس سے روٹھ کر بہت دور جا چکی تھی۔ اب گنگا اپنی رمزوں کے ساتھ تنہا تھا، اور تنہا آدمی زندگی سے اکتا ہی جایا کرتا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔